چین کے جنوب مغربی شہر چونگچنگ میں بدھ کے روز اقوام متحدہ کے چارٹر کی 80ویں سالگرہ منانے کے لیے ایک فورم کا انعقاد کیا گیا، جس میں اندرون و بیرون ملک سے انسانی حقوق کے تقریباً 90 ماہرین اور اسکالرز شریک ہوئے۔ چائنا سوسائٹی فار ہیومن رائٹس اسٹڈیز کے نائب صدر لو گوانگ جن نے تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین کے انسانی حقوق کے اقدامات میں گزشتہ دہائی کے دوران مسلسل پیش رفت ہوئی ہے، جس کے عالمی اثرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ چین ترقی کے ذریعے انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے کام کر رہا ہے تاکہ عوام ترقی کے ثمرات سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ چین کے کامیاب تجربے کی عکاسی ہے۔ فورم کے دوران 2025 کا لی بی یون لا پرائز بھی تقسیم کیا گیا، جس میں ساؤتھ ویسٹ یونیورسٹی آف پولیٹیکل سائنس اینڈ لا کے ہیومن رائٹس انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈین زیانگ یونگ ہی نے اس سال کا ایوارڈ حاصل کیا۔ لی بی یون لا پرائز ان افراد اور اداروں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے چینی اور بین الاقوامی قانونی تحقیق اور قانونی تعلیم کے تبادلے میں نمایاں خدمات انجام دی ہوں۔ یہ ایوارڈ سال 2013 میں شنگھائی انسٹیٹیوٹ آف فائنانس اینڈ لا نے لی بی یون کے اعزاز میں قائم کیا تھا، جنہیں چین میں انسانی حقوق کے قانون کی تحقیق کا پیشوا سمجھا جاتا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہنگری کی سیگڈ یونیورسٹی کی قانون کی پروفیسر کرسٹینا کارسائی نے زیانگ کو چین میں انسانی حقوق کے قانون کے شعبے کی انتہائی مؤثر شخصیات میں سے شمار کیا اور ان کے کئی دہائیوں کے کام کو سراہا جو انہوں نے نظریات کو عملی میدان سے جوڑنے اور دنیا بھر کی قانونی روایات کے مابین تبادلے کے لیے کیا۔ یہ بات میرے مشاہدے میں ہے کہ چین نے گزشتہ برسوں میں کس طرح انسانی حقوق کے فروغ کے لیے بھوک کے خاتمے، تعلیم کی فراہمی اور صحت جیسے اہم مسائل کو اپنی ترجیح بنایا، اور خاص طور پر ان مسائل کو اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف کے مطابق ایک مؤثر نقطۂ آغاز کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ بات انتہائی متاثر کن ہے۔ بدھ کے روز ہونے والے اس پروگرام میں چین کے نئے دور کی خواتین کتاب کے چینی اور انگریزی ایڈیشنز بھی متعارف کرائے گئے۔ کتاب میں ایسی 30 حقیقی کہانیاں شامل ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ چینی خواتین نے اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے کوششیں کیں اور اپنی ذاتی قدر کو پہچانا۔ اقوام متحدہ کا چارٹر اس کے قیام کی بنیادی دستاویز ہے۔ اس پر جون 1945 میں دستخط ہوئے اور اسی سال اکتوبر میں اسے نافذ العمل کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ گزشتہ چند دہائیوں میں چین نے خاص طور پر معاشرتی و اقتصادی حقوق، غربت کے خاتمے اور بالخصوص خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک ختم کرنے کی کوششوں کے حوالے سے بڑی پیش رفت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس حوالے سے خواتین کی حقیقی زندگیوں کی کہانیوں کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ عام خواتین پر اس ترقی کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ میرے نزدیک یہ سمجھنا بے حد اہم ہے۔